العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے دشمنوں کی مذمت اور آپ کی بارگاہ کے ادب و احترام سے متعلق جو آیات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائیں، قرآن عظیم میں جمع فرمائیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مہربانی اور کیسی کرم نوازی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کرام پر مہربان اور نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور یہ آپ کے پاس سے جدا ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت فرمائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جہت سے مدح و ثنا فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ یعنی اس میں بیان کیا کہ آپ ان کے لیے بہت نرم دل، نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، سختی نہیں فرماتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں، اور اس انداز سے ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کا دل وغیرہ ٹوٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مسلسل رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ سخت مزاج ہوتے، سختی کا مظاہرہ کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت فرماتے، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ بڑے مہربان اور بڑے نرم دل واقع ہوئے تھے، کیونکہ اس کی گواہی خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تو یقیناً اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنے متبعین، اپنے اطراف میں رہنے والوں پر نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھ سے کوئی کام غلط ہو گیا ہو تو آپ نے یہ فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا اور گھر والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کسی بات پر سختی کرنے لگتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رہنے دو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تصور کر لو کہ اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا کہ اس وقت مثلا جیسے ہم اپنے گھر کے حوالے سے بچوں سے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس گلاس کی ایک عمر اللہ نے لکھی تھی، وہ بچے سے نہیں گرتا تو کسی بڑے سے گر جاتا، لیکن اس نے گرنا ضرور تھا اور ٹوٹنا ضرور تھا، اور اس وقت سے آگے نہیں بڑھنا تھا۔ اب اگر بچے کے ہاتھ سے گر گیا تو تنبیہ ضرور کی جائے پیار سے، محبت سے، لیکن اس میں مارنا پیٹنا اور افسوس کرنا کہ او ہو گر گیا، یہ کہنا کہ تمہارے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، تم سے گرا ہے، تمہارا قصور ہے سارا، چنانچہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو یہ نہ ٹوٹتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کسی اور سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور خصوصاً جب ایسے شخص سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بولتا ہے تو ہاتھ پتہ نہیں کیسے چکنا ہو گیا، گر گیا، تو پھر اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، جیسے آپ نے ہاتھ کی چکنائی کا عذر پیش کر دیا، پھسل جانے کا ذکر کر دیا، لڑکھڑا جانے کو اپنا عذر بنایا ہے، اسی طریقے سے دوسرے سے بھی ہو گیا۔ تو بہرحال بات بات پہ ڈانٹنا ڈپٹنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ کر درگزر فرماتے تھے، ڈانٹتے ہی نہیں تھے اور بالکل جلال کا اظہار نہیں فرماتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی جلال میں تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو پھر آپ مطلب جلال کا اظہار فرماتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مدح بھی بیان فرمایا کہ جہاں اس قسم کا معاملہ آتا کہ دین میں کوتاہی کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں سرکار سے نرم دلی ہیں، پیار سے، شفقت سے، محبت سے معاملہ فرما رہے ہیں۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر شوہر حضرات ہیں وہ بیویوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں، استاد کا موڈ آف ہوتا ہے وہ شاگردوں کو ڈانٹ دیتا ہے، افسر ماتحت کو ڈانٹ دیتا ہے، بلکہ صرف ڈانٹتے ہی نہیں، اچھا خاصا ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ گھر کی ساری بھڑاس آ کے نوکروں پہ نکالی جاتی ہے، گھر میں بیوی کی ڈانٹ سنی اور یہاں پر آ کے نوکروں کو ڈانٹ سنائی، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا تابع ہے اور وہ کسی مجبوری کے تحت ہم سے دور نہیں ہو سکتا ہے، اس کی مجبوری ہیں، کچھ مفادات ہیں ہمارے قریب رہنے میں، تو وہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ برداشت تو کرے گا، مجبوری ہے، لیکن وہ دل سے پھر کبھی عزت نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، اور دل میں ہو سکتا ہے کہ برا بھلا بھی کہہ رہا ہو۔ تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اور پھر جیسے اللہ نے فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ ان کے لیے ان سے درگزر فرمائیے، تو یقینی سی بات ہے اس حکم پر سرکار نے عمل فرمایا ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ درگزر کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس کام کے کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالی حکم دے وہ یقیناً حسن ہے، وہ اچھا ہے، وہ احسن ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ پیارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عفو و درگزر پہ بہت زیادہ عامل تھے۔ اسی طرح واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اب دیکھیے اس سے وسیلے کا ثبوت بھی ایک طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اب اگر مجھ سے خطا ہوئی ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس گناہ کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار کرنا یہ ایک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرنا باقاعدہ ایک عمل ہے، دعا بھی ایک عمل ہے، عبادت کا اس کو مغز کہا گیا ہے اور عبادات عمل پر مشتمل ہوتی ہیں، تو دعا بھی ایک عمل ہے۔ تو دوسرے کے عمل سے یقیناً فائدہ پہنچتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اذن ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب مغفرت کے سلسلے میں ایک بہترین وسیلہ ہے، اور آپ نے اس حکم کے مطابق عمل فرماتے ہوئے یقیناً استغفار بھی فرمایا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کرنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اپنے متبعین کے لیے استغفار کرنا یہ بھی ایک جہت سے مزید سنت ہے۔ تو لہٰذا بڑوں کو چاہیے کہ جن کے کچھ متبعین ہیں کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں، اپنے پیروی کرنے والوں کی دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اپنے معاملات میں مشاورت فرمائیں۔ اب دیکھیے یہ مسلم اصول ہے کہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب عقل ہوتا ہے، سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کی عقل مبارکہ سب سے زیادہ ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ عقل دراصل ایک نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، جس نور کی روشنی میں وہ صحیح غلط اور باطل، حق، ہدایت، گمراہی، ان کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ جس میں یہ وصف جتنا زیادہ ہے ہم کہیں گے اس کی عقل اتنی ہی بڑی ہے یا اتنی زیادہ اس کو عقل سے نوازا گیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس عقل کا مستقر اور ٹھکانہ دماغ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قلب فرماتے ہیں کہ دل اس عقل کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ اگر دل پر چوٹ لگے تو انسان کی عقل زائل نہیں ہوتی، لیکن سر پہ چوٹ لگ جائے تو عقل ختم ہو سکتی ہے، یعنی پاگل مجنون ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دماغ اصل میں عقل کا ٹھکانہ ہے، ایک نور ہے جو اللہ نے عقل میں رکھا ہے۔ اب جس نبی کو اتنا عظیم دماغ دیا گیا، اتنی عظیم اس کو عقل دی گئی، ایسے عظیم نور سے نوازا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی سے فرما رہا ہے کہ ان سے مشاورت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماتحت لوگ، اپنے پیروی کرنے والے جو ہم سے علم میں کم ہوں، سمجھ بوجھ میں کم ہوں، عقل میں کم ہوں، ان سے مشاورت طلب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو عاجزی کا پہلو ہے،
جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ اپنے آپ کو عقل قل سمجھتا ہے کہ ارے میں کہاں سے مشورہ لوں۔ جیسے بعض مرد حضرات ہوتے ہیں جو اسی تکبر میں مبتلا ہو کر گھر کی خواتین سے مشورہ لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ باہر نامعقول قسم کے مرد دوستوں کے الٹے مشورے قبول کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں رہنے والی ذہین خواتین اور سمجھدار بہنوں کا مشورہ طلب کرنا یہ ہماری ناک کٹ جانے کے برابر ہے، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں تم تو ناقص العقل، اللہ کے نبی نے تمہیں ناقص العقل قرار دیا ہے۔ اب اس کے صحیح مفہوم کو سمجھے بغیر بس اس طرح تانہ زنی کر کے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو ایک بیکار کام یا اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں سے مشورہ طلب کریں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے، گھر والوں سے بھی مشاورت کرتے تھے، صحابہ کرام سے بھی کرتے تھے۔ تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ کے سامنے جو آپ کے امتی ہیں ان کی عقل یقیناً کم ہے، ان کی عقل میں یقیناً نقص ہے، قصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو اگر غور کریں تو اسی طرح کی یہ دونوں چیزوں میں مشابہت نظر آ رہی ہے کہ اگر عورتوں کو ہم یہ کہیں کہ وہ ہم سے کم عقل ہیں، تو پھر صحابہ کرام کی عقل مبارکہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ سے کم درجے کی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کم عقل رکھنے والوں سے مشورہ فرما رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ اگر جس کو تم اپنے سے عقل میں کم بھی سمجھتے ہو اس سے بھی مشاورت طلب کرو، کہ ایک تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں وہ سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو اس کا ذہن وسیع ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہامات بھی ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں خیالات ڈالے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پہلے جو کن ذہن شخص تھا جو کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ذہن کو اچھے انداز سے کسی کام کے لیے پہلے استعمال نہیں کیا تھا، وہ آپ کی مشورہ طلب کرنے کی وجہ سے کرنے لگے گا، سوچنے لگے گا، تو اس کو الہام بھی ہوں گے، اس کے ذہن میں خیالات بھی آئیں گے، اس کا ذہن تیزی سے کام بھی کرنا شروع کرے گا، اور اس طریقے سے اگر وہ پہلے بالکل اپنے ذہن کو یوز نہیں کر رہا تھا اب استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے ایک اچھا مشورہ دینے والا پیدا ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے مشیر حاصل ہو جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مقصود تھا۔ اور تیسرا مقصد جو تھا وہ حوصلہ افزائی تھا، کہ جب ایک بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ طلب کرے تو اس سے ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ دلجوئی کرنا بھی مقصود تھا۔ تینوں جہتوں سے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ہی پہلو نکلتے ہیں، کہ اگر آپ باوجود عقل کامل رکھنے کے دوسروں سے مشورہ کر رہے ہیں، اس میں عاجزی کی طرف اشارہ ہوا، اور دلجوئی کرنا مقصود ہے تو آپ کا دلجوئی کرنے والا ہونا ثابت ہوا۔ اور اگر صحابہ کرام کے ذہن کو مشورہ دینے کے سلسلے میں تیار کرنا آپ دیکھیں تو ایک بہترین مربی آپ ثابت ہوئے کہ آپ تربیت فرما رہے ہیں اور ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے اس میں تعریف کا ہی پہلو نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کی تعریف فرمائی، اتنا ہی کافی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کام کو اختیار فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہوتا تھا، اللہ کی پسند والا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں تو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ پر پختہ بھروسہ رکھیں، مکمل بھروسہ کریں۔ تو آپ نے یقیناً بھروسہ کیا بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی رہا ہے، اور متوکل ہونا، توکل کرنے والا ہونا، یہ بہت بڑی ایک صفت ہے، بہت بڑی شان کی بات ہے۔ تو یہ سرکار کے اندر اچھا وصف اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، تو اس جہت سے یہ آپ کے لیے ایک تعریفی پہلو لیے ہوئے بھی ہے۔ تو توکل کی چونکہ تھوڑی سی بات آگے اس پہ بھی کلام کر لیتے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں کہ توکل کرنے کا مطلب ہے ترک تدبیر، کوشش کو چھوڑ دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پر توکل کا مطلب شاید یہ ہے کہ تمام کوششیں چھوڑ دو اور بیٹھ جاؤ، بس انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ دیکھیں بعض ہمارے اکابرین سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ترک تدبیر کیا ہے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی شان ہے، اور وہ اپنے قلبی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے راضی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی اتنی عادت ان کی پختہ ہو چکی تھی،
اور تقدیر الہی کے معاملات اتنے زیادہ وہ مشاہدہ کر چکے تھے اور اس عقیدے کو اتنا پختہ کر چکے تھے کہ اگر وہ بیٹھ بھی جاتے تھے، ترک تدبیر بھی کرتے تھے، تو جیسا معاملہ ہوتا ان کے ساتھ، چاہے ان کے موافق ہوتا چاہے مخالفت ہوتا، دل میں ذرہ برابر ملال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ہمارے رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سے ثابت ہے، اکثر جمہور اور بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معاملہ رہا کہ ہمیں توکل سکھایا گیا کہ توکل یہ ہے کہ تم کوشش کرو، عمل کرو اور اس کے نتیجے کے سلسلے میں اللہ پر بس بھروسہ رکھو کہ بس جو نتیجہ نکلے گا وہ اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ ہمارے موافق ہو چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو، لیکن ترک کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ جیسے مشہور کنز العمال کی روایت ہے کہ ایک صحابہ سرکار ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لا چکے تھے، تو ایک اعرابی ذرا دیر سے آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر توکل و بھروسہ کروں یا باندھ کر کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اب دیکھیے، یہ نہیں فرمایا چھوڑ دو اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے، نہیں، بلکہ ترغیب دی پہلے آپ عمل کریں، کوشش کریں، باندھ دیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے باندھ بھی دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اس کی رسی ڈھیلی ہو جائے گی، کھل جائے گا، چلا جائے گا، اور اگر نہیں ہے ایسا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو روکنے چاہتا ہے تو وہ تمہاری کوشش کے مطابق رک ہی جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ کہ ترک کوشش نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کشتی بھی کروائی ہے جسم کی مضبوطی کے لیے، دوڑ لگوایا کرتے تھے جو چھوٹے سا کم عمر ہوتے تھے کہ دوڑیں تاکہ جسم میں توانائی آئے، تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر چلانا، گھڑ سواری، اس کی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے اور یہ سامنے کرواتے بھی تھے۔ اس طرح جنگی ہتھیار کی تیاری، پھر جب میدان جنگ میں پہنچتے تھے تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہتھیار گھر میں رکھ دیے ہوں اور یہ کہا ہم تو اللہ پہ بھروسہ کریں گے، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرماتے ہیں کون کرے گا؟ آپ تو امام المتوکلین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، زرہ پہن رہے ہیں، خود زرہ پہنی آپ نے، خود پہنا جو کہ ہیلمٹ ٹائپ ہوتا ہے لوہے کا، اور باقاعدہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمیں بھی متوکل بننا چاہیے، لیکن ویسا ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق